بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ حکومت یہ جو اب اس وقت چل رہی ہے کہ مانا کہ اس کو کافی مشکلات تھی، جانے والے بہت خرچے کر گئے تھے اور ڈیٹ کا ایک بہت بڑا برڈن چھوڑ گئے تھے اور کہیں سے پیسے نہیں تھے مل رہے، اور ایون فورن پیمنٹس کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے مانگنا پڑا، اور اندرونی خرچے چلانے کے لیے ایک دفعہ پھر وہ لوگ جو پسے ہوئے تھے انہیں پہ بوجھ ڈالنا پڑا، ٹیکس بڑھانا پڑا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جس وقت اکانومی تھوڑی سی چلنی شروع ہو گئی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں کوئی 8-10% گروتھ ہم دیکھنے میں سمجھ رہے ہیں کہ شاید آئے گی، ٹیکسٹائل چل پڑی ہے اور کنسٹرکشن کا تو کام تھوڑا سا چلنے لگ پڑا ہے جسے، تو ظاہر ہے جب پیسہ ہاتھ چینج کرتا ہے تو اس سے مہنگائی بھی ہوتی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہوگی ہے، اور دوسری طرف ایف بی آر پراپرلی کیونکہ ورک نہیں کر سکتی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، 9% ہے جو ایک زمانے میں 16% ہوتی تھی، تو انڈائریکٹ ٹیکسز پیٹرولیم پہ لیوی بڑھانے کا ہوا ہے۔ مہنگائی اس سطح پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ یہ ایک آتش فشاں بن چکا ہے، اگر اس کو نہ ایڈریس کیا گیا تو باقی تمام جو چیزوں میں حکومت کی اچیومنٹ ہیں کہیں اس کو ملیمیٹ نہ کر دیں۔ اصل میں اس کے روٹ کاز کیا ہیں، پولیٹیکل مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے، اس پہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ یہ بتائیے کہ کیا ایشو ہے، کیا پریمائز دیں گے آپ اس کا؟ حکومت کو سمجھ نہیں ہے اس کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، تھوڑا سا اس کو ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم 2-3 چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو چیزوں کی قیمتیں ان کا تعین کیسے ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اور تیسرا یہ کووڈ کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت وے فارورڈ جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے۔ تو جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی سیزنل ان میں فلکچویشن آتی رہتی ہے، اور ہم ہر مہینے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت مہنگی ہو گئی۔ جب وہ بہت سستی ہوتی ہے تو ہم یقیناً اس کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ وہ ہیں جو پیرشیبل کموڈیٹیز ہیں، ٹماٹر ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، ہری مرچیں ہیں، آلو ہیں، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کی سیزنل ڈیمانڈ آتی ہے۔ جب ڈیمانڈ بہت زیادہ آتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور وہی کسان جو کہ 150 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا ہوتا ہے، آج کل اس کا جو ٹماٹر ہے وہ اگر وہ اس کا ریٹیل ریٹ جو ہے وہ 30-40-50 روپے ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کسان کو کیا مل رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں، تو اس کو 10-15 روپے پر کے جی جو ہے وہ مل رہا ہوگا۔ تو ایک تو یہ فنامنن ہے۔ یہ ابھی اپریل میں رمضان کی آمد ہے، تو رمضان میں جو مہنگائی ہوگی اس کا تعلق کسی بھی چیز سے نہیں جوڑا جا سکتا، وہ پیورلی آپ کا ایک ایسا سیزن ہوتا ہے جس میں ہر بندہ یہ پالیسی ڈریون ہے یا نہیں ہے؟ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، یعنی اس پہ حکومت یہ تو کر سکتی ہے، یا صوبائی حکومتیں یہ تو کر سکتے ہیں کہ پیریشیبل کے لیے سپلائی کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ جو سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے وہ رکھیں۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا سے چونکہ آپ کی ٹریڈ اوپن تھی واگا بارڈر سے، تو وہاں پہ انڈین پنجاب میں یا ہریانہ میں یا ہمارے ہاں جب بھی چیزوں کی شارٹیج ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے فوری طور پہ پرائسز کو اسٹیبلائز کر لیتے تھے۔ اس دفعہ جب ٹماٹر 150 روپے کلو پہنچے تو آپ کو پتہ ہے ٹماٹر افغانستان سے منگوانا پڑا، اور افغانستان سے بھی کسی تھرڈ کنٹری سے، تو وہ ایک تو وہ والی چیزیں ہیں جو مہنگی ہیں۔ دوسرا ہے آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس اگر آپ پری کووڈ دیکھیے تو پری کووڈ ریٹ جو تھے وہ تقریباً وہی تھے جو کہ آج کل آپ کے چل رہے ہیں، 160 تھا وہ تو، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تو بہت۔ ہاں، تو اب آج کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج $60 پر بیرل سے اوپر ہے جو آپ کا کروڈ ہے، تو جب وہ $60 کو ٹچ کرتا ہے، بیچ میں کووڈ میں وہ $20 سے بھی نیچے چلا گیا تھا، ظاہر ہے اس میں کچھ لوگوں کو حکومتیں جو تھی وہ ریلیف دینے کے قابل تھیں۔ اب جب وہ $60 کی لمٹ کو کراس کرے گا تو اس طریقے سے حکومت اس پہ ریلیف نہیں دے پائے گی، تو وہ مہنگی ہوں گی۔ جب وہ مہنگی ہوں گی تو ایک پورا سائیکل چلے گا جو کہ ٹریگر ہوتا ہے پیٹرولیم نہیں، پرائسز۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 100 مجھے یاد ہے 190 کا کاربن ٹیکس لگانے کی عبداللہ یوسف وغیرہ نے پارلیمنٹ نے نہیں کیا، پھر انہوں نے کہا یہ کاربن ٹیکس نہیں ہے، یہ انرجی ٹیکس ہے۔ جو لیوی ہے ان کو کچھ کرنا چاہیے نا کہ ڈائریکٹ ٹیکس لینے وہ لے نہیں سکتے۔ طاہر دیکھو نا، اب اس کے لیے چونکہ پچھلی حکومت ایک شارٹ کٹ دے گئی، یہ لیوی کس نے بڑھائی تھی؟
وہ تو مشرف کے دور میں بھی تھی. نہیں یہ 30% یہ 30% عبداللہ یوسف کون تھا یا نواز شریف یہ مفتاح اسماعیل صاحب مفتاح اسماعیل صاحب تھے. ٹھیک ہے. پیٹرولیم جو تھی پیٹرولیم لیوی انہوں نے کہا تھا کہ بڑھا دیا جائے تاکہ صوبوں کو نہ دینا پڑے, وہ اس میں ڈویزیبل پول کا حصہ نہ بنے. تو جب آپ ایک شارٹ کٹ دے جاتے ہیں تو پھر ہر حکومت اس کو یوز کرتی ہے. تیسری جو آپ کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں گندم اور چینی اور اس طرح کی جو ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کی جا سکتی ہیں. تو یہ وہ ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹیولی کنٹرول کی جا سکتی ہیں. پیریشیبل کے لیے جب تک آپ کے پاس آلٹرنیٹیو سپلائی نہیں ہوتی یا آپ کے پاس اسٹوریج نہیں ہوتی, پیریشیبل کو آپ ان کی قیمتوں کو اس طریقے سے اسٹیبل نہیں کر سکتے. سیزن آج کل کنو کا سیزن ہے تو کنو آپ کو بہت سستا مل رہا ہے, جب اس کا سیزن آف ہونا شروع ہوگا بہت مہنگا ہو جائے گا. تو اگر آپ کے پاس اسٹوریج نہیں ہے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی ڈریون نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسی ہیں جس پہ کہ فوری طور پہ راتوں رات حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. ہر چیز پالیسی ڈریون ہوتی ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو حکومت فوری طور پہ اسٹیپ لے اور ریٹ نیچے آ جائے. تو گندم یا چینی, آٹا, یہ ایسی کموڈیٹیز ہیں جن پہ کہ حکومت اسٹیپ لے تو وہ ان کے ریٹ نیچے آ جاتے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر آپ کی پرائسز جو ہیں وہ امپورٹ پرائس آپ کی مہنگی ہے تو موجودہ حالات میں جس طرح کا فسکل کوشن ہے حکومت کے پاس, حکومت بہت زیادہ اس کو سبسڈی نہیں دے سکتی ہے. اسی طریقے سے سبسڈی نہیں, جو لیوی اس کو لیتی ہے ریفارم کر کے, اسٹرکچرل ریفارم تو کرنی چاہیے نا. دیکھیے نا لیوی جو لیتی ہے ریفارم کر کے, لیوی کیوں لیتی ہے؟ چونکہ اس وقت آپ کا جو فیڈرل ڈویزیبل پول ہے اس میں سے صوبوں کو حصہ دینے کے بعد حکومت کے پاس مشکل سے اتنے پیسے بچتے ہیں کہ وہ ڈیٹ سروسنگ کرے. حکومت نے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے, اس نے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی ایکسپینڈیچر بھی دیکھنے ہیں, اس نے پی ایس ڈی پی کو بھی دیکھنا ہے, اس نے گورنمنٹ پیز اینڈ پینشن کو بھی دیکھنا ہے. تو کہیں نہ کہیں سے تو پیسے حکومت کو لانے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جو این ایف سی ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے. اس کا نہیں, این ایف سی بھی اب دوبارہ نہیں ہو سکے گا, اس پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں بلٹ ہوگا. اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا ایک تو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے, اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ آپ کو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھانی ہے, اور تیسرا اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو سوشل پروٹیکشن کی طرف جانا ہے. یعنی مجھے اکراس دا بورڈ سبسڈی والی رجیم سے نکلنا ہوگا. آپ جس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں نا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا. ہم اپنی گاڑیوں کے لیے ڈیزل اور پیٹرول لے رہے ہوتے, اس کا کیا اتنا ہی فائدہ موٹر سائیکل والے کو یا رکشے والے کو یا چنکی والے کو ہوگا؟ اس کی کنزمپشن ہونا چاہیے. اس کی کنزمپشن جو ہے, اور اپنی کنزمپشن کو آپ دیکھیے تو اس کی کنزمپشن ہماری ہفتے کی کنزمپشن سے بھی کم ہے. لہٰذا اگر ہم یہ آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم سب کو کراس دا بورڈ سبسڈائز پیٹرول ملے تو شاید وہ والی رجیم اب نہیں چلے گی. اب ہمیں یہ آرگومنٹ دینا ہوگا کہ جی سی این آئی سی کی پہ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں, سی این آئی سی پہ آپ کے موٹر سائیکل اور رکشا جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, تو اب آپ کو اس رجیم پہ جانا پڑے گا جس پہ کہ آپ ان لوگوں کو ڈائریکٹ بینیفٹ کر سکیں, کہ ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دی جا سکے. ایون آن پیٹرولیم پرائسز, بجائے اس کے کہ آپ اکراس دا بورڈ سب کو سبسڈی دیں اور بڑی گاڑیوں والے جو ہیں وہ اس کے میجر بینیفیشری بنے. چھوٹی گاڑی والے کو دیکھیں نا, یعنی اگر اب میں 100 روپے سبسڈی دیتا ہوں اور 70 روپے اس میں بڑی گاڑی والے کے پاس چلے جاتے ہیں, فائدہ کوئی نہیں, تو 30 روپے بچتے ہیں نا چھوٹی گاڑی والے. تو اگر میں بڑی گاڑی والے کو سبسڈی دینا بند کر کے بڑا اچھا, یہ تو 50 روپے سبسڈی میں چھوٹی گاڑی والے کو دے سکوں, تو اس کو جو باقی کی انفلیشن ہے اس سے تھوڑا سا اس کو ریلیف ملے گا. یا کراس سبسڈی بھی ہو سکتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی گاڑی والے کے لیے زیادہ مہنگا کیا جائے, چھوٹی ضرور کرنا چاہیے. اگر ایک جو ہے کنزیومر وہ 60 لاکھ کی 70 لاکھ کی 80 لاکھ کی گاڑی افورڈ کر سکتا ہے, تو وہ شاید 50,000 کا ڈیزل یا پیٹرول بھی افورڈ کر سکتا ہے. تو آپ اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اس کو سبسڈائزنگ, نان ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نقصان ہے سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے بینیفیشریز جو ہیں غریبوں کے نام پہ دے کے آپ باقی سارے طبقے کو دے رہے ہیں. لیکن یہ سبسڈی نہیں ہے, یہ تو پیٹرولیم پرائسز پہ آپ لیوی کر رہے ہیں اپنی انیفیشنسی کی وجہ سے. ایف بی آر جو ہے اس میں مجھے پتہ ہے کہ ایک سمری صرف اسلام آباد کی پڑی ہوئی تھی کہ اتنے 100 گھر ہیں جو اتنی دفعہ ٹریول کرتے ہیں, اتنی بڑی ایس یو ویز, ان کو تو پکڑنا چاہیے. ان کو آج تک نہیں پکڑا نا انہوں نے. وہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات یہ جو ہاریزونٹل ہے یہ تو ہے, بٹ ورٹیکل میں بھی تو بہت ہے نا. ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات تو ہم پہلے کر چکے ہیں نا, اس پہ تو کمپرومائز ہونے نہیں چاہیے. جس کا لیونگ سٹینڈرڈ اس کی ٹیکس ریٹرن سے میچ نہیں کرتا ان کو پکڑنا چاہیے, اس کو کراس دا بورڈ پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے, اور یہ پالیسی کی ڈسکشن ہوئی اور کچھ اور ایڈمنسٹریٹو ڈسکشن پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. یہ بتائیے کہ یہ جو ایک تو یہ پالیسی کی بات ہوئی, میں پوری طرح ویسے اس کو ہضم نہیں کر سکا. جو بات ہے پالیسی کے, حکومت کو جو ارد گرد سپورٹ کرتے ہیں پارلیمنٹری, اب سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں, وہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ بلوچستان میں ریٹ 70 کروڑ چلا گیا. تو وہ پیسے کہیں سے یہیں سے آ رہے ہیں نا, یہ خود تو کمائے ہوئے نہیں ہیں. تو وہ ایک کمپلشن ہے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو چند 100 لوگ ہیں یہ ساتھ حکومت کو, ان کو بیگیج کو نہ ہو تو پالیسی میں چینج لایا جا سکتا ہے. جو بندہ 70 کروڑ سینٹ کی سیٹ کے لیے دے سکتا ہے, ہاں, اس کو اب 200 روپے لیٹر ڈیزل کیوں نہیں دیتے؟ دینا چاہیے نا. ہاں تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں. وہ تبھی ہوگا جب آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جائیں گے. ہمیں جو اکراس دا بورڈ یونیورسل سبسڈی کو جگہ یونیورسل سوشل پروٹیکشن کی بات کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ جی سب کے لیے یونیورسل سوشل پروٹیکشن ہو. ہر کوئی جب بیمار ہوتا ہے, اس کا جو صحت کا خرچہ ہے, اس کے ان امپلائمنٹ پہ حکومت اس کی کفالت کرے, صوبائی حکومت کرے, وفاقی حکومت کرے. تو یہاں پہ تو میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی سب کو ایک جیسا ریٹ جو ہے اکراس دا بورڈ سبسیڈائز کر کے حکومت ہے, تو پاسبل کے علاوہ وہ پیٹرولیم میں, وہ انجسٹ, باقی چیزوں میں, ایون الیکٹریسٹی کے ٹیرف پہ بھی یہی ہو رہا ہے, گیس کے ٹیرف پہ بھی یہی ہو رہا ہے. وہاں پہ تو کچھ ہے کہ 300 یونٹ سے زیادہ مہنگا, اور وہاں وہ تو آپ نے 300 کا کوشن رکھا ہے نا. لیکن جو باقی والے ہیں جتنا استعمال کر رہے ہیں ان کو اس حساب سے زیادہ مہنگے پیسے دینے چاہیے. آئی ایگری. اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو پیٹرولیم کا ہو گیا, اب آ جاتے ہیں فوڈ پہ. چونکہ جو وہ سینسیٹیو جو باسکٹ ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں اس میں پیٹرولیم تو اب ایک زمانے میں تو صابن اور ڈٹرجنٹ اور یہ فوڈ آئٹم ہوا کرتے تھے, کچن آئٹم جسے کہتے تھے. تو یہ جو فوڈ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پرائس کو امپلیمنٹ کر, جیسے میجسٹریٹ ہوتے تھے, یا کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. کہ فوڈ کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو فوڈ کے لیے ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس ڈسٹرکٹ میں کتنی فوڈ پڑی ہے, اس کی سپلائی کتنی, اسٹاک کتنا ہے, اس کی کنزمپشن کتنی ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, یہ ڈیسیژن نہیں لیے جا سکتے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایکٹیو اسٹیپل فوڈ کا یا ساری اوور آل نا سب پتہ ہونا چاہیے نا. یعنی اگر بدین میں اسٹاک ابنڈنٹ پڑا ہے, یا بدین میں ٹماٹر والے کو آپ 5 روپے کلو اس کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, اسلام آباد میں آپ 50 روپے کلو بیچ رہے ہیں, تو جب تک آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا, آپ یہ ایک تو یہ پالیسی ایکویلٹیز جو ہے, ڈیٹا بھی ریئل ٹائم میں, ریئل ٹائم میں, جس پہ کہ ہم آلریڈی فوڈ سیکورٹی ڈیش بورڈ کی شکل میں اچھا کام کر رہے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہوتی ہیں, تب تک آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ الیکشن ہی نہیں ہو رہے. دیٹ از اگین اندر لوپ ہول. تو اگر نہیں الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کو سارا نزلہ بھگتنا پڑے گا. 2 صوبوں میں تو کم از کم وفاقی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا ڈائریکٹ, تو اگر نہیں کرواتی ہے تو اسی لیے پھر لوگ سارا نزلہ وفاقی حکومت پہ ڈالتے ہیں. یعنی اگر کراچی میں نہیں دودھ کا ریٹ کنٹرول ہو رہا, یا کراچی میں اگر کسی اور چیز کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا, تو اتنا جو ہے اس کا مرتکب وہ سندھ حکومت کو نہیں ٹھہرایا جاتا جتنا وفاقی حکومت کو ٹھہرایا جاتا. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس سارے 4 صوبوں میں وفاقی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, اور ان کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صوبوں میں ریٹ کو مینیج کریں, ریٹ کو کنٹرول کریں. جو فیڈرل لیڈ پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے یقیناً پرائس ٹریگرز آتے ہیں, نیگیٹو بھی آتے ہیں, پازیٹیو بھی آتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس نے کروانی ہے. تو 18ویں امینڈمنٹ کمپلیٹ تو نہیں ہوئی, کیونکہ ڈیولیوشن جو ہے نیچے تک نہیں گئی. اب ہوپ فلی اگر سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے تو شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے. سینٹ کے الیکشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کچھ اس پہ وے فارورڈ میرا خیال ہو جانا چاہیے. اس کے بعد اصل ایشو اس وقت سینٹ الیکشن ہی, اصل ایشو تو یہ تھا نا کہ جی 2017 کی جو سینسس ہے, جب تک وہی آپ کی اس پہ ایک خاص طور پہ کراچی میں, اس پہ جب تک ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا ہے تب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی ہیں. اور جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں, سندھ حکومت نے بھی یہی عذر پیش کیا, یہی آپ کا کے پی کی طرف سے آیا, تو جب تک وہ نہیں ہوتا ہے تب تک وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانا پاسبل نہیں ہے. لیکن اب ہمیں اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے کہ 2017 سینسس تو آپ راتوں رات دوبارہ نہیں کر سکتے, لیکن سینسس کے رزلٹس کو نہ ماننے کا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ یہ بھگت رہے ہیں کہ آپ کا ایک پورا ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے وہ نان فنکشنل پڑا ہے اس میں. نہیں, لیکن جو رزلٹ ہیں سینسس کے کراچی میں, وہ تو 1.5 کروڑ کا گھپلا ہے اس میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ ہو جائے تو جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی رورل سندھ کی ہے وہ اچھی بلی ان کو کولیشن بنانی پڑے گی. لیکن دیکھیں نا کہ اس کو اب ہمیں اس کا کوئی وے فارورڈ چاہیے نا. آپ کی سینسس تو راتوں رات ریپیٹ نہیں ہوگی, لیکن اب آپ نے دیکھا 2 چیزوں کا آپ نے نتھی کر دیا نا,
کہ جب تک سینسس کے رزلٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کیے جاتے تب تک لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوں گے. ان ادر ورڈس کہ اگلے 5 سال آپ کے مزید لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں ہوں گے. تو اگر نہیں ہو. اچھا یہ بتائیں کہ انفلیشن پہ وے فارورڈ کیا ہے؟ واٹ از ہیڈ یو بین دا منسٹر، آپ کو چارج دیا جائے فار 1 ویک یا ایک جتنا بھی کہ انفلیشن کو، تو واٹ وڈ یو ڈو؟ دیکھیے اس پہ 2-3 چیزیں ہیں. جو تو آپ کی امپورٹڈ چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جانا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی گھی اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ ملائیشیا اور یہ تو لانگ انڈونیشیا ٹرم ہو گیا نا، تو آپ کو امپورٹ سبسٹیوشن پہ جانا ہے. اسی طریقے سے انرجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انرجی پہ اگین ہمیں اس وقت رینیویبل انرجی پہ جانا ہے. تو یہ آپ کے لانگ ٹرم چیزیں ہیں. پیرشیبل کی جہاں تک بات ہے، پیرشیبل کموڈیٹیز کے لیے آپ کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرنا ہوگا کہ اس کے جو پراپر سٹوریج ہے اس کا بندوبست کیا جائے، تاکہ جو سیزن ہوتا ہے یعنی یا کنزیومر پس رہا ہوتا ہے یہاں پہ یا یہاں پہ فارمر پس رہا ہوتا ہے. تو سیزن میں فارمر پستا ہے چونکہ وہ گلٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں کموڈیٹی کا، اور جو ہی آف سیزن ہوتا ہے تو کنزیومر پسنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس وہ جو سٹوریج ہے اس کا میکینزم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے. اور تیسری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ اس وقت ہماری ویٹ، فلاور اور چینی پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت ویژول سرویلنس جو ہے، ویڈیو سرویلنس، اب وہ گورنمنٹ نے منظوری دے دی ہے. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شوگر مل خود سے کیمرے لگوائیں، وہ ریلیکٹنٹ تھیں. یہ 8 ملوں نے کیمرے لگوائے لیکن ان کی جو تھی ریزولوشن بہت پور تھی. تو اب ایف بی آر جو ہے، ایف بی آر کو 35 کروڑ پہ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر خود سے یہ کیمراز جو ہیں وہ لگوائے، تاکہ وہ جو ایک چینی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بننے کے بعد غائب کہاں پہ ہو گئی، اس کو تھوڑا سا مینیج کیا جا سکے. گندم جو ہے، گندم پہ میرا ابھی بھی خیال ہے کہ اس سیزن میں بھی اگین جو کنزیومر ہے، کنزیومر کو تھوڑی ڈیفیکلٹی رہے گی. آلدو کہ وفاقی حکومت نے ایک اچھا سٹیپ لیا، 1650 سے انہوں نے سپورٹ پرائس جو ہے 1800 پہ کر دی ہے، لیکن سندھ کی ابھی بھی 2000 کی ہے، 200 کا گیپ ابھی بھی ہے، اور اس 200 کے گیپ کی وجہ سے مارکیٹ انوملی جو ہے وہ رہے گی. لیکن چونکہ اس وقت حکومت جو ہے کافی مقدار میں گندم امپورٹ کر چکی ہے، تو ہوپ فلی وہ کیری فارورڈ سٹاک کی وجہ سے ریٹ مہنگا تو تھوڑا سا فیل ہوگا، لیکن ایک اسٹیبلٹی اس ریٹ میں آ جائے گی. شارٹیج نہیں ہوگی اور وہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. جو اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کروں، میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز پہ جاؤں اور اس کے لیے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کروں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مجھے پتہ ہے CNIC سے مجھے پتہ ہے کہ کتنے موٹر سائیکلز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ کس کے نام پہ کتنے رکشاز ہیں، کس کے نام پہ کتنی چنکیز ہیں. اگر مجھے انرجی سبسڈی دینی ہے تو میں ان کو دوں. اسی طریقے سے اگر میں CNIC کو یوٹیلٹی بلز کے ساتھ ریلیٹ کر پاتا ہوں، یا یہ جو احساس سروے ہو رہا ہے اس پہ مجھے ایک اس سال کے اینڈ تک جو آپ کی سوشل ویل بینگ سینسس ہے وہ آ جاتی ہے، تو دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر. دوبارہ سے اس وقت پورے پاکستان میں یہ سینسس جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ امیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی ریمیڈی نہ ہو سکے؟ نہیں، امیڈیٹ تو آپ کو جو ہے چیزوں کو جن کی پرائس آپ یعنی ہولڈنگ کو آپ روک سکتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو فوڈ میں کہتے ہیں ڈبل ڈیجٹ ہے اس وقت کنٹینیوس پروگریسو ڈبل ڈیجٹ، یہ ہے؟ نہیں، آپ دیکھیے اس یہ آپ اگری نہیں کرتے؟ دیکھیے بہت سی کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کا ریٹ اس پہ کم آ رہا ہے، تو پروگریسو ڈبل ڈیجٹ تو نہ ہوا نا. یا تو ہو کہ پرسسٹنٹلی فوڈ کی پرائسز جو ہیں ان میں اوور آل باسکٹ کی میں باسکٹ کی بات کر رہا ہوں، باسکٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر آپ اس دفعہ کی باسکٹ کو بھی دیکھتے ہیں، انین کی قیمتوں میں کمی آئی ہے، ٹماٹر کی قیمت میں کمی آئی ہے، چکن کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے، انڈوں کی قیمتیں بڑھ رہی تھی سردیوں میں. اب جو سیزنل فلکچویشن آئے گی، جو موسم جو ہے بہتر اور آپ دیکھیں انڈوں کی قیمتوں میں کمی آتی جائے گی. آگے رمضان آئے گا، پھلوں کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ جائیں گی. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو پیورلی سپلائی ڈیمانڈ میکنزم جو ہے اس سے لنک ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہولڈنگ سے لنک ہیں، تو یہاں پہ آپ روک سکتے ہیں، وہ ہولڈنگ کو روک سکتے ہیں، اور ہولڈنگ کو ہمیں ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے روکنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. میں جو سمجھا ہوں اس کو، اگر میں اس کو باٹم اپ کروں تو میں 2-3 چیزیں سمجھا ہوں. ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انوملیز آ چکی ہیں انہیں برداشت کرنا ہوگا، وہ چینج نہیں ہو سکتی. NFC ایوارڈ اور اس کی وجہ سے جو ڈائریکٹ اور صوبوں کا جو آگے ہے. اور جو دوسری چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہی گئی ہے کہ جو پیرشیبل گڈز ہیں یا جو فوڈ آئٹم ہیں ان میں ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں وہ لینے ضروری ہیں بہت زیادہ، اور ان کے ذریعے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. تیسری چیز جو میں اس میں یہ سمجھاؤں کہ لانگ ٹرم میئرز جو ہیں
وہ اس میں کرنے زیادہ بینیفیشل ہوں گے، خاص طور پہ مارکیٹ میکنزم اور مارکیٹ انٹیلیجنس، تاکہ ریئل ٹائم میں پتہ ہو سکے کہ فوڈ آئٹم کہاں ہیں، جیسے وہ ایک فوڈ ڈیش بورڈ کا بھی ذکر کیا. اور یہ 3 چیزیں، کوئی چوتھی چیز بھی اس میں ہے آپ جو چوتھی ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن کا سوچنا ہے، ہم کب تک بیٹھے رہیں؟ یعنی پام آئل کیونکہ مہنگا ہو گیا تو یا سورج مکھی ہونا چاہیے. ہاں، تو ہمیں یہاں پہ اپنے جو ہیں آئل سیڈ کراپس ان کو پروموٹ کرنا، اور یہ ہر حکومت کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایجنڈا انفنش رہ جاتا ہے. ہاں، گھی میں امپورٹر لابی ہے اصل میں، امپورٹرز تو کی ہمیں بہت اس بڑی کو ہے نا. آگے لے کے آنا ہے، اسی طرح سے رینیویبل کی طرف ہمیں جانا چاہیے تاکہ انرجی جو ہے یہ 2 لاسٹ پہ کرنے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو آئل سبسٹیٹیوشنز، کیونکہ بلینز آف ڈالرز کا پام آئل وغیرہ، اتنا بڑا پاکستان امپورٹر ہے کہ ملیشین فیڈرل گورنمنٹ انٹیمیڈیٹ ہو جاتی ہے ان کی سپلائی سے وہ سارا کرنے. اور دوسری چیز رینیویبل کی بار، اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا. آئندہ پھر ملیں گے. دیز آر دا پاتھ ویز. اللہ حافظ.